اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بی بی سی سننے کا اتفاق کبھی ہوا ہے کہ نہیں؟ ہوا ہے۔ بی بی سی لندن ایک نشریہ ہے، عالمی سطح کا بہت معروف و مشہور نشریہ، کبھی نہیں سنا ہے؟ اس میں ایک کالم آتا تھا، ادھر تو بہت زمانے سے میں نے بھی نہیں سنا ہے، لیکن ایک کالم آتا تھا بات سے بات کا، وسعت اللہ خان کا، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ نہیں، وہ بات سے بات والا کالم، بات سے بات نکالنا یہ ذہانت بھری گفتگو کا بہت معروف اسلوب ہے۔ کوئی موقع آتا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانا جاتا ہے اور وہیں سے بات میں بات نکال کر کے دوسرے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کر لی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بات سے بات نکلنا۔ تقریریں تو سنی ہوں گی، کسی موضوع پر کوئی تقریر چل رہی ہے، اس میں کوئی بات ایسی آ گئی جس کا اس موضوع سے تعلق ہے لیکن اس کی دیگر تفصیلات کا اس موضوع سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب بات آ جاتی ہے تو اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ مثال کے طور پر آپ کو عنوان دیا گیا ہے نماز کا، نماز کی اہمیت۔ اب آپ نے نماز کو سمجھانے کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کر دیا۔ نماز کے لیے جب یہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تھے تو 50 وقت کی نمازیں ملی تھی، بعد میں گھٹا کے 5 وقت کی کر دی گئی، لیکن ثواب 50 وقت کی نماز کا بالکل ایسے ہی جیسے 1 مہینہ رمضان کا روزہ اور 6 دن شوال کے روزے رکھنے سے پورے سال بھر کا ثواب آدمی کو مل جاتا ہے۔ اب دیکھیں بات سے بات نکلی اور تھوڑی سی تفصیل روزے سے متعلق بھی آ گئی، تو ایسے ہی بات سے بات نکلتی ہے۔
قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، بات سے بات نکلنے کا اسلوب۔ پیچھے بات آپ کو یاد ہوگا چل رہی تھی حج کی، ہے ذہن میں؟ جس زمانے میں یہ حج فرض ہوا اس زمانے میں لوگوں کے لیے خانہ کعبہ تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ اس کا امکان تھا کہ حج کرنے کے لیے جائیں تو جنگ کی نوبت آ جائے، تو وہیں سے گفتگو نکل آئی جہاد کی۔ پھر جہاد کے لیے کیا کرنا ہے، کس قسم کی تیاریاں کرنی ہیں، اس پر جب گفتگو ہوئی تو وہیں سے بات یہ نکل آئی کہ جہاد کے لیے انفاق اس طرح نہ ہو کہ اہل حقوق کے حقوق ہی پامال ہو جائیں۔ وہیں بات سے بات یہ نکل آئی، اور جب بات نکل آئی حقوق کی تو جن کے حقوق بہت زیادہ پامال ہو رہے تھے ان میں سے ایک طبقہ یتیموں کا تھا۔ پھر اس سے یتیموں کی بات نکل آئی۔ بات جب یتیموں کی نکل آئی تو ان کی کفالت کے لیے جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان دشواریوں کا حل بھی تجویز کر دیا گیا، اور یوں کہ اگر ان کی کفالت کے لیے ان کی ماؤں سے شادی کی ضرورت پڑے تو شادی کر لو، ان کو سہارا بھی مل جائے گا اور بغیر کسی کی انگلی اٹھائے ان یتیموں کی کفالت بھی آسان ہو جائے گی۔ پھر وہیں سے یہ بات نکل آئی کہ یتیم صرف مسلمان ہی تو نہیں ہو سکتے، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ یتیم یتیم ہیں، مسلمان یتیموں کی کفالت جس طرح تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے، ایسے غیر مسلم یتیم ہے تو اس کی بھی کفالت کرنی ہوگی۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ تب کیا اگر ضرورت پیش آئے تو ان کی ماؤں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کی وضاحت بھی کر دی کہ نہ، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بات جب عورتوں کی تک پہنچ گئی تو پھر عورتوں کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اب عورتوں کی جب گفتگو شروع ہو گئی تو عورتوں سے استمتاع اور استفادہ میں ایک پیریڈ ایسا ہوتا ہے ہر مہینے جہاں ان سے قربت سے خاص قربت مراد ہے، وہ قربت مناسب نہیں ہوتی، تو اس کی بات بھی نکل آئی۔ یہاں وہی بات اب شروع ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں بات سے بات کیسے نکل آتی ہے، اس کو بے جوڑ نہیں کہا جاتا، یہی تو اصلی جوڑ ہے۔ آپ نے ایک بات رکھی، اس میں ایک سوال ابھرا، اس کا جواب دے دیا، جواب میں ایک سوال ابھرا، اس کا جواب دے دیا، اس میں ایک سوال پیدا ہوا، اس کا جواب دے دیا، تاکہ پوری طرح لوگ مطمئن ہو جائیں۔ یہ بات سے بات اسی لیے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اب جب بات سے بات نکلی اور معاملہ عورتوں تک پہنچ گیا اور عورتوں کے پاس جانے کی بات آئی، ایک پیریڈ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں جانا مناسب ہے کہ نامناسب ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی، تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، عورتوں کے پاس جانے سے متعلق کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب ملے گا؟ اب ظاہر ہے کہ اگر جواب نہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل کا کوئی حل اسلام کے پاس نہیں ہے، اور اگر اسلام میں تمام مسائل کا حل ہے تو جواب ملنا چاہیے۔ سوالات کس طرح کے پیدا ہوئے ان پر گفتگو سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ محیض کیا ہے معلوم ہے؟ محیض کے معنی محیض کا وہی معنی ہے جو حیض کا ہے۔ ھذا یحیض حیضاً محیضاً مصدر دونوں آتے ہیں۔
تو حیض یا محیض دونوں کے معنی ہوتے ہیں ماہواری آنا، سمجھا آپ نے؟ اب بات ماہواری کی تھی تو کچھ سوالات جو ابھرے اور پیدا ہوئے، ان میں سے یہ سوالات جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس جواب کے اندر سے سوالات یہ نکل رہے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ ان ایام میں عورتوں کے پاس جایا جائے کہ نہیں، ماہواری کے ایام میں اگر جایا جائے تو جانے کے حدود کیا ہوں گے؟ کیا ان سے اتنی دوری بنا لی جائے کہ بستر سے بھی الگ کر دیا جائے، ان کا پکایا ہوا کھانا بھی نہ کھایا جائے، ان کے ہاتھ کا ایک گلاس پانی بھی نہ پیا جائے، یا معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ ان سے مجامعت نہ کی جائے، باقی کل ٹھیک؟ سوال پیدا ہوگا نا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ حائضہ عورت کے لیے عبادات کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس میں عبادت کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ عبادت کریں گی تو کیسے کریں گی؟ اسی میں ایک سوال اس کا بھی پیدا ہوا کہ اگر عورتوں کو طلاق دینی ہو تو اس پیریڈ میں طلاق دی جا سکتی ہے کہ نہیں، اور اگر طلاق دے دی جائے تو ان کی عدت کیا بنے گی؟ بہت سارے سوالات اس طرح کے پیدا ہوئے، اور لگتا یہ ہے، جواب سے لگتا ہے کہ سوال کرنے والوں نے ان تمام پہلوؤں سے سوال کیا تھا۔ اب یسألونک عن المحیض کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتا دیا کہ ان لوگوں کے سوالات حیض سے متعلق ہیں، بس تفصیلات جواب کے اندر موجود ہیں۔ جیسے سأل سائل بعذاب واقع، عذاب واقع کے بارے میں پوچھنے والے نے پوچھا، تفصیل نہیں بتائی، لیکن کیا پوچھا مضمون سے واضح ہو جاتا۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، نبأ عظیم کے بارے میں، اس سے آگے نہیں کچھ کہا، لیکن جواب میں وہ ساری باتیں آ گئیں۔ تو اگر سوال نقل کر کے جواب بھی دینا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تمام سوالوں کی تفصیلات بھی لائی جائیں، جواب سوالات کو متعین کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا بات سمجھ شریف میں آ رہی نا؟ جی، کیا جواب دیا بھائی؟ اے نبی، ان پوچھنے والوں سے کہہ دو ہوا اذن۔ اذن مانے ہوا اذن، اذن کے مانے حضرت موسیٰ سے پوچھ لو نا۔ حضرت موسیٰ کو جب ان کی قوم نے بہت زیادہ تنگ کیا تو انہوں نے کہا تھا لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم۔ اذن مانے اب بھی نہیں سمجھ آیا؟ تکلیف دینا، ستانا۔ فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہوا اذن، حیض کے پیریڈ کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو کہ ان ایام میں ان سے مجامعت کی جائے یا نہ کی جائے، تو سنو کہ وہ تکلیف دینے کے ایام ہیں۔ ایک تو ان ایام میں قربت قریبہ کے بغیر بھی، مجامعت کے بغیر بھی جن تکالیف سے عورتیں گزرتی ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ ان سے ہمدردی جتائی جائے، نہ یہ کہ ان کو مزید تکلیف دی جائے۔ تو ہوا اذن بہت مختصر سا جواب، مگر بہت جامع جواب، کہ میاں ان ایام میں جو خون آتا ہے وہ خود ہی اس قدر تکلیف دہ ہے ان کے لیے کہ اس درد کو وہی سمجھ سکتی ہیں، مزید مجامعت کا درد تم ان پر ڈال دو گے؟ کیا رفیق حیات کے ساتھ اس طرح کا سلوک
انسانی اخلاق کی بنیاد پر بھی درست ہو سکتا ہے؟ سوچو، خود سوچو، اپنے سب سے قریبی ساتھی کو جب کہ وہ دکھ میں ہو مزید دکھ دینا مناسب ہے؟ اگر وہ زخمی ہے تو اس پر نمک چھڑکنا یہ دوستی ہے، رفاقت ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا؟ بتایا کہ اس پیریڈ میں ان سے مجامعت نہ کرو۔ بات سیدھی سی ہوئی، یہ نہ ہوا؟ آگے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ہوا اذن کو تھوڑا سا کھول دیا، اور یہ فا بتا رہا ہے کہ یہ اس کے بعد ایک تدریجی اور منطقی ربط رکھتا ہے اپنے اندر۔ چنانچہ اس کا ترجمہ چنانچہ کیجئے، زیادہ اچھا ہو۔ چنانچہ تم عورتوں سے دوری بنا کے رکھو حیض کے ایام میں، عورتوں سے دوری بنا کے رکھو حیض کے ایام میں۔ اعتزال ان کے معنی الگ ہونا، دور رہنا، تو ان عورتوں سے دوری بنا کے رکھو، الگ رہو حیض کے ایام میں۔ سوال جو تھا اس کے جواب میں جب کہہ دیا ہوا اذن، تو اذن کب ہوگا؟ مجامعت کی صورت میں یا محض پاس لیٹنے کی صورت میں بھی؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ اعتزال پاس میں جانے سے روکنے کے لیے نہیں ہے، اذن والی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے اس سے روکنے کے لیے۔ تو اعتزال کے معنی ہوں گے، اعتزال فی المحیض کے معنی ہوں گے کہ عورتوں سے مجامعت بالکل نہ کرو، تب ان کو اذی سے بچاؤ گے نا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت پھٹکو، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یہ تقربو جہاں آیا ہے، کل کا معنی معلوم ہے؟ یہ معنی نہیں کہ قریب نہ جاؤ، بلکہ ان محرکات سے بچو جن کی وجہ سے اس بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو یا اس شرم اور بدی میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو۔ لا تقربو اس معنی میں آتا ہے، سمجھا آپ نے؟ تو یہ جو کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم ان کے قریب بھی مت پھٹکو یہاں تک کہ پاک ہو جائیں، یعنی ان سے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایسی حرکتیں نہ کرو جس سے تمہارے جذبات برانگیختہ ہو جائیں، تمہاری خواہشات تمہیں بے چین کر دیں، اور تم اپنے جذبات پر قابو نہ پا کر ان ممنوعہ ایام میں بھی ان سے مجامعت کر لو۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ بوس و کنار سے بھی بچے رہو، تھوڑا بہت قریب ہونے سے بھی بچے رہو، ٹھیک ہے ایک بستر پہ رہو، ایک گھر میں رہو، کھانا پانی لا کر کے دیں، لیکن سوتے ہوئے یا آپس میں تنہائی میں اس طرح نہ گھلو ملو جس سے مجامعت کی نوبت آ سکے۔ وہ تو تکلیف میں مبتلا ہے، ان کی طرف سے تو پیش رفت ہوگی نہیں، لیکن تمہاری طرف سے ڈر ہے پیش رفت کا، تو اس لیے ایسی ساری چیزوں سے بچو جن کی وجہ سے مجامعت کے مرحلے تک جانا پڑ سکتا ہے۔ یہ ہے لا تقربو۔ اور کب تک یہ پابندی کرنی ہے؟ حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ دیکھیں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، طہرن اور تطہرن، دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ طہرن کے معنی پاک ہونا اور تطہرن کے معنی پاکی حاصل کرنا۔ وہ ناپاک ہیں کیوں؟
خون آ رہا ہے، خون آنا بند ہو گیا، ناپاکی ان کی دور ہو گئی۔ لیکن خون آنے کے بعد کپڑے میں لگنا، جسم میں لگنا، یہاں وہاں لگنا، یہ تو جب تک دھویا اور صاف نہیں کیا جائے گا تب تک ختم نہیں ہوگا نا۔ تو طہرن اشارہ کر رہا ہے کہ حیض سے باہر آ گئیں تو وہ طاہرہ ہو گئیں، اور جب نہا دھو بھی لیں، وہ سارے کپڑے اتار دیں، صاف و شفاف ہو جائیں، تو اب مطہرہ بھی ہو گئیں، مطہرہ بھی ہو گئیں۔ بات سمجھے نا؟ تو دیکھو، چونکہ عزا کے ایام وہ ہیں جن میں ان کو حیض آتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، حیض کے ایام ختم ہو گئے، اب ان کو تکلیف دینے کا مرحلہ ختم ہو گیا، اب مجامعت سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حیض سے باہر ہونے کے بعد ان سے مجامعت کرنا ہی چاہتا ہے تو جائز ہے۔ حتیٰ یطہرن یہی بتا رہا ہے، یہ حتیٰ یطہرن جواز کی دلیل ہے، جواز کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ لیکن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، لیکن جب وہ پاکی حاصل کر لیں، نہا دھو کر کے چکنی اور صاف و شفاف ہو جائیں، تب ان کے پاس آؤ، ایسے جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ استحباب کا مرحلہ ہے۔ مناسب یہ ہے کہ جیسے 7 دن تک برداشت کیا، ایک دن اور برداشت کر لو، کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور اگر تم کو اتنا بھی اپنے اوپر قابو نہیں ہے تب تو سوچنا پڑے گا کہ شادی سے پہلے کہاں کہاں تم گئے ہو، ایسے ہی بے قابو ہو۔ اتنی بھی قوت برداشت آدمی کے اندر نہ ہو کہ ایک دن رک سکے اس سے جس سے ایک ہفتہ رکا رہا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو بس وہ صرف راستہ تلاش کرتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اور اگر اس کا اندیشہ ہے کہ آپ لازماً اب اس کا فائدہ اٹھا لیں گے، اٹھا سکتے ہو، کوئی بات تو ہے نہیں، جائز تو ہے۔ حتیٰ یطہرن تو یہ بتا رہا ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ پاک صاف ہو جانے دو، وہ بھی پرکشش ہو جائے اور تمہارے اندر بھی ان کے لیے کشش پیدا ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ آخر کھانا وانا پکنے کا انتظار کرتے ہو، کہتے ہو ذرا دال وال بگھاڑ لو، ذرا سبزی وبزی ہو، ساگ ہو بگھاڑ لو، تب اس کے بعد لے کر کے آؤ، اسی میں اتنی جلدی کیوں؟ اس کے اندر ایک بات اور معلوم ہوئی مولوی صاحب، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ سے یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں سے مجامعت کے کچھ اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ کہاں بیان کیے؟ ہم کو تو کہیں لکھا ملا نہیں ہے، کہیں ہے؟ ہم نے تو کھوجا، ہم کو نہیں ملا کہیں۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، امرن کے معنی حکم دینے کے بھی آتے ہیں، امرن کے معنی سجھاؤ دینے کے بھی آتے ہیں۔ یہ سجھاؤ زبان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے، اور فطری رہنمائی سے بھی ہوتا ہے، کل سے ہوتا ہے۔ اے مولوی صاحب، مطلب یہاں چلے جاؤ، کیا مطلب؟ جلدی کرو جلدی کرو، لوگ آ گئے ہیں دیکھنے کے لیے، یہ امر نہیں ہوا۔ کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی امر ہوا۔ آدمی کا ذہن، اس کی طبیعت، اس کا مزاج اور اس کی فطرت بھی رہنمائی کرتی ہے، اور یہ فطرت چونکہ بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اس سجھاؤ کو امر اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے
آپ کی فطرت میں وہ سجھاؤ رکھا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں نہیں تو میں پوچھوں گا کہ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے وہ جنگلی جو مادر زاد ننگے رہتے ہیں، کون مولانا گئے ہیں فقہ کی کتاب ان کو پڑھانے کے لیے؟ امیاں چھوڑو، تمہارے یہاں پڑوا، بھینس، گائے، بیل، بکرا، بکری، کبوتر، کبوترنی جتنے ہیں، آخر یہ اپنے جوڑے کے ساتھ ہوتے ہیں نا، کیسے؟ من حیث ما امر اللہ۔ یہ تنہا یہ دو ٹانگ کا جانور انسان ہے، ممکن ہے جنات بھی ہوں، کہ یہ ما امرکم اللہ کے علاوہ سے بھی استمتاع کرتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے جانور ہیں، کسی جانور کو ان راستوں کے علاوہ کسی اور راستے سے استمتاع کرتے نہیں دیکھا ہوگا جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کسی جانور کو نہیں۔ یہی دو ٹانگ کا جانور ہے جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے استمتاع کرتا ہے، دیوانہ۔ قوم لوط کو دیکھ لو، بھلا بتاؤ۔ تو آؤ مگر من حیث امرکم اللہ، آؤ مگر وہاں سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کی مزید تشریح کی ضرورت آپ بالغ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جہاں تہاں سے مت آ جاؤ، جہاں تہاں مت کود پڑو۔ یہ تمہارے لیے جو ٹوائلٹ اور باتھ روم بنے ہوئے ہیں وہاں جاؤ، یہ نہیں کہ روڈ پہ بیٹھ جاؤ، یہاں سے وہاں تک صبح آنے جانے والے جتنے ٹہلنے والے جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ سب دو ٹانگ کے جانور کرتے ہیں۔ بات سمجھے نا؟ من حیث امرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جدھر سے آنے کا حکم دیا ہے یا سجھاؤ دیا ہے یا جدھر سے آنا تمہاری فطرت کا تقاضا ہے ادھر سے آؤ۔ اب اس میں دیکھیے بات سے بات نکل گئی۔ ہوا اذن کہا تو بتایا کہ حیض کے ایام میں ان کو تکلیف دینے سے بچو اور ان سے اس وقت تک تو کم سے کم دور رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پاک ہو جائیں تو جانا تو جائز ہو گیا، لیکن مستحب اور مناسب یہی ہے کہ ان کو نہا دھو لینے دو۔ اب نہا دھو چکی تو ادھر سے آؤ جدھر سے تم کو آنا چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین، یہ کہاں سے ٹپک پڑا توابین؟ اس کا کیا موقع ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے اس ہدایت کے آنے سے پہلے اس پیریڈ میں بھی تم نے استمتاع کر لیا ہو سکتا ہے ابھی تک اگواڑے کے بجائے پچھواڑے سے بھی آتے رہے ہو، ممکن ہے غلطی ہو گئی ہوگی۔ جلدی توبہ کرو، جلدی توبہ کرو۔ اب جانتے ہیں توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے، توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو، شرمندگی ہو اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا عہد ہو، تب توبہ بنتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جلدی توبہ کرو، یعنی اب دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا، اور اب تک جو کچھ کیا اس پر تمہیں شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے۔ پھر اس احساس کے ساتھ اور اس پختہ عزم و ارادے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں درخواست گزارو گے کہ اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیسے معلوم؟ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب پسند فرماتا ہے تو کیوں نہیں مانے گا؟ آدمی جس کو پسند کرتا ہے اس کی بات نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مانے گا جن کو پسند کرے گا؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور تطہر حاصل کرنے، پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جہاں ان کے لیے ایک پیغام ہوا کہ وہ بھی پاک ہو جانے کے بعد 2-4 دن تک ویسے ہی
پڑی نہ رہ جائیں، پاک ہو گئیں تڑ سے نہائیں دھوئیں۔ وہیں آپ کے لیے بھی حکم ہے کہ استمتاع کے بعد پڑے مت رہ جاؤ ظہر بعد تک، دوپہر بعد تک، ناپاک ہوئے پڑ سے پاک ہو جاؤ۔ ارے فوراً رات میں نہیں پاک ہو سکتے، جاڑے کا موسم ہے تو صبح سے فجر سے پہلے پاک ہو لو، مگر جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، ناپاک مت رہ جاؤ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ متطہرین کو پسند کرتا ہے۔ ان کے لیے بھی ایک میسج چلا گیا، آپ کے لیے بھی ایک میسج چلا گیا۔ ان کے لیے میسج یہ گیا کہ شوہر کو مزید انتظار مت کرواؤ، جلدی سے پاک ہو جاؤ۔ آپ کے لیے میسج یہ چلا گیا کہ گھور گھار کے پڑے مت رہو، جلدی سے صاف ہو جاؤ۔ بس بنے۔ اب آگے ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بڑھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، یاد رکھو کہ تم اس سے ملو گے۔ وبشر المومنین، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ کئی چیزیں ہیں اس میں۔ ہاں جی، کل اکٹھے، ارے ابھی تو آپ شروع ہوئے ہیں، چلنے دیجئے دھیرے دھیرے کل آئے گا۔ حالانکہ طہرن و تطہرن سے یہ بات نکل رہی ہے کہ جب یہ ناپاکی کے ایام ہیں تو ناپاکی کی حالت میں عبادت نہیں ہوتی، پاک ہو لو تو جب یہ کھل جائے گا تو سارا ہاں نہیں میں سمجھ رہا ہوں، تو وہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ ہاں لیکن ایک اشارہ یہاں بھی دے دیا، جو بڑا مسئلہ تھا ان کے سامنے اس مسئلے کا فوری حل نکال دیا ہے۔ اب باقی جو ان کے سوال کا بہت بنیادی حصہ نہیں تھا اس کو آگے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو جناب فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس لیے کسی کو اپنی کھیتی میں جانے سے مستقل نہیں روکا جا سکتا۔ جس کی کھیتی ہے اسے اپنی کھیتی میں جانے سے ہمیشہ کے لیے روکا جا سکتا ہے نہیں، لیکن کیا کچھ وقتوں کے لیے روکا جا سکتا ہے؟ ہاں، ابھی اودی نہیں، اودی جانتے ہو؟ نمی، کسان تو اودی بولتے ہیں نا، تو کسان کی زبان میں بولو نا۔ ابھی اودی نہیں ہے تو تھوڑا رکو، دانہ مت ڈالو، اودی پہلے اودی لاؤ پھر ڈالو۔ ہے نہیں آپ کے لیے کوئی میسج؟ بولیے، اس میں کوئی میسج نہیں ہے؟ اب میسج ہے، آپ سمجھ رہے ہیں تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہلو بھی ہے، اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ کھیتی تمہاری ہے تو تمہاری اپنی کھیتی میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ خاندانی منصوبہ بندی کے جتنے علم بردار ہیں انڈیا سے لے کر یورپ امریکہ تک کل بیل ہیں۔ تم کون ہوتے ہو لوگوں کو ان کی کھیتیوں میں جانے سے روکنے والے؟ سنا ہے قانون پاس ہونے والا ہے کہ جن کے 2 یا اس سے کم بچے ہوں گے الیکشن وہی لڑ سکیں گے۔ تم کون ہوتے ہو ہماری کھیتی میں جانے سے ہم کو روکنے والے؟ اب تم کہو گے کون روک رہا ہے؟ جاؤ لیکن بچے پیدا نہ کرو۔ اچھا بتاؤ، کھیت میں غلہ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ پیدا نہ ہو؟ کون پاگل کسان ہے جو کھیت میں اس لیے غلہ ڈالتا ہے کہ پیداوار نہ ہو، فصل نہ آئے؟ سوائے ان جانوروں کے اور کوئی جانور اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حرث کہہ دیا، حرث یعنی کھیتی،
تو جب کھیتی ہے تو کھیتی کے جتنے لوازم ہیں کل اس میں شامل ہو گئے۔ ہم انتظار کریں گے اس وقت کا جب گیہوں ڈالنا یا آلو بونا یا مٹر بونا یا پھر دھان بونا یا ارہر بونا یا مسور بونا جب مناسب اور موزوں ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اساڑھ میں گیہوں بوئیں گے اور چیت میں دھان بونا شروع کر دیں گے، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ جو بونا ہے اس کے لیے موسم کا انتظار کرو، ٹائم کا انتظار کرو۔ جب وہ کھیتیاں ہیں تو ان کھیتیوں میں بھی جانے کے لیے موسم اور ٹائم کا تو انتظار کرنا پڑے گا نا۔ یہ تھوڑا کہ 2 سال کی ہو گئی بیاہ کر کے بھیج دو۔ اسی طرح سے کوئی شخص یہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ آج تو ایسی کھاد چل گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے ان کھادوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اگر زیادہ سے زیادہ قوت مردانگی بڑھانے اور اپنی بیگمات کو بھی بہت تندرست رکھنے کے لیے حکیم جی کے تمام ڈبے بھی ختم کر دیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تم جیسے چاہو آؤ جاؤ۔ تمہاری کھیتی میں پابندی لگانے والا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، نہ حکومتیں ہو سکتی اور نہ NGOs ہو سکتے ہیں، نہ سوسائٹیاں ہو سکتی ہیں۔ غلط بات ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت میرا خیال نہیں ہے۔ اے مولوی صاحب، اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے۔ البتہ تھوڑا سا جو اس میں مخفی ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کو کھول دیا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے بڑھاؤ۔ اب آپ بتاؤ اپنے لیے آدمی اس کھیتی میں کیا آگے بڑھائے گا؟ پیداوار یا جوتائی؟ پیداوار نہ اپنے لیے آدمی بڑھاتا ہے، تو تم بھی اپنے لیے اپنی پیداوار بڑھاؤ۔ 12، 14، 24، 40، 120 تک ایک صحابی رسول کی اولادیں رہی ہیں۔ اور ایک تو حافظ جی مولوی صاحب میں 24 تو انہی کے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی راستہ ہمارا بند نہیں ہوا ہے، سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے اس پر تو خبروں میں واٹس ایپ وغیرہ پہ آیا ہے، وہ اپنے پورے فیملی کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ قدموا لانفسکم، غلط بات ہے یہ، 100 کے بجائے 200%، 1000% یہ بات غلط ہے کہ جب اولادیں زیادہ ہو جائیں گی تو رزق کی تقسیم اور ہر ایک تک اسے پہنچانے میں دقت آئے گی، بالکل نہیں آئے گی۔ یہ موبائل میں جب اپنے پیسے سے میں نے خریدا تھا تو 1100 روپے والا خریدا تھا، 1100 والا، معلوم ہے نا وہ۔ اب بچے ہو گئے، 13,000 والا موبائل کل تھما دیا۔ نہیں، تب 1100 والا آج بھی 1100 میں ملتا ہے، وہ مہنگا نہیں ہوا ہے، اتنا ہی کا مل رہا ہے۔ لیکن یہ دوسرا تو اگر لڑکے زیادہ ہو گئے تو نفع ہوا کہ نقصان؟ تب میری پہلی بچی پیدا ہوئی تو میں نے اپنا پرانا گھر گرا کر پختہ مکان بنایا۔ دوسری بچی پیدا ہوئی تو پھر پلاسٹر کروا لیا۔ اب تو خرچہ بڑھ گیا نا، تو خرچہ پورا ہم کو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو؟ رازق اللہ ہے کہ ہم جب اس نے بھیجا تو سر چھپانے کی جگہ بھی دی اور بھیجا۔ اب اس کے پلان میں تھا، ہم کو تو معلوم نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے پلان میں تھا کہ اس کو بمبئی رہنا ہے، تو جو بمبئی رہنا ہے تو پلاسٹر والے مکان میں یہاں رہے گی، تب نہ بمبئی والے مکان میں جا کر کے لوگوں سے مروب نہیں ہوگی۔ ہم کو کیا پتا تھا کہ پلاسٹر اللہ تعالیٰ کیوں کروا رہا ہے؟ اب معلوم ہوا کہ اسے فلیٹ میں رہنا تھا
اب اگر وہ کچے مکان سے فلیٹ میں چلی جاتی تو وہاں جا کر کے مروب ہوتی، متاثر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انتظام کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں اس میں سوچنے سمجھنے والے؟ سارا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جتنی زیادہ اولادیں آپ کے پاس ہوں گی اتنا ہی زیادہ انتظام آپ کے پاس ہوگا، یہ بالکل طے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ بہت سارے اصحاب اولاد ہیں جو انتہائی غربت میں زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو محض ایک جوڑا ہیں اور انتہائی غربت میں زندگی گزارتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ فضول باتیں ہیں سب۔ اس لیے قدموا لانفسکم، اپنے لیے شوق سے آگے بڑھاؤ، کوئی رکاوٹ پیدا مت کرنا، کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے مولوی صاحب، اگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں ہستکچھیپ کیا تو پٹائی ہوگی۔ اتقوا اللہ، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نظام میں مداخلت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر رہا ہے، اتقوا اللہ، ڈنڈا پڑے گا، اور پڑے گا طے ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہاں ڈنڈا پڑے گا؟ یہاں نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، مگر تم مجھ سے ملو گے نا، جہاں ملو گے وہیں پیٹے گا۔ ہاں، اگر یہاں نہیں ملو گے تو آخرت میں تو ملو گے نا، وہاں پٹائی ہوگی۔ کیا ان ہدایات کو تسلیم کرنے والے مومن ہیں یا ان ہدایات کو نظر انداز کرنے والے مومن ہیں؟ بولو۔ مومن تو وہی نہ مانے جائیں گے جو ان ہدایات کو مانیں گے، اور جو نہیں مانتے وہ مومن تو ہو نہیں سکتے۔ باقی کیا ہوں گے وہ جانے، مومن تو بہرحال نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دو اس بات کی کہ تم جس نیت سے بھی ان سب کو ساتھ میں لے کے چلو گے تمہارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ جاؤ، دنیا میں بھی راستے کھلیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے احکام کو تسلیم کر لینے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت اور جنت کی حوریں انتظار میں ہیں۔ بشر المؤمنین، بشارت دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بھئی شہران کو دیکھو، یہ لوگ کئی بھائی ہیں، جتنے اچھے مکان میں ان کے ابا رہتے تھے اس سے اچھا مکان بنا کے یہ رہ رہے ہیں، نہیں رہتے؟ تب کیسی پابندی؟ بیوقوف آدمی ہو تم۔ سب ان سبوں کا کیا ہوا ہے، جس نے بھیجا ہے نا اس نے خود انتظام کر دیا ہے، آپ کے لیے ہیڈک پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ عرضہ کے کیا معنی ہیں؟ عرضتن کے معنی کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ذرا الفاظ آپ لوگ دیکھیے، بالکل بند مت کر دیجیے۔ وہ لوگ اگر نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کو تو دیکھ کے آنا چاہیے۔ عرضتن کے معنی ہوتے ہیں ہدف، نشانہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کو اپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ، یعنی اللہ کا نام لے کر یہ بات نہ کہو کیا ان تبروا، کہ تم ان کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ احسان کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ گے۔ تو کیا یہ کہنا غلط ہے کہ قسم خدا کی ہم لوگوں کے ساتھ احسان کریں گے، قسم خدا کی ہم اللہ سے ڈریں گے، قسم خدا کی ہم لوگوں کے درمیان صلح کرائیں گے، یہ کہنا غلط ہے؟
ارے بولو نا بھیا، بولو نا، غلط ہے یا نہیں؟ نہیں، تب اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا؟ دیکھیے اصل مسئلہ وہی ہے اسالیب کا، بلاغت کا اور اسالیب کا۔ بلاغت کی موٹی موٹی کتابوں میں ذکر ہوگا، مگر جو چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں ان میں نہیں ہے، ہونا چاہیے، بہت اہم و بنیادی چیز ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے اسالیب پر جن لوگوں نے گفتگو کی ہے انہیں بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ بعض مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے، جن میں مولانا فرائی بھی شامل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر لا محذوف ہوتا ہے، جہاں بات مثبت نظر آتی ہے مگر فی الواقع ہوتی ہے منفی، وہاں لا محذوف ہوتا ہے۔ یعنی یوں ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن لَا تَبَرُّوا وَلَا تَتَّقُوا وَلَا تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، یوں ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا دوسرے انداز میں کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کئی جگہ مان چکے ہیں کہ کچھ زائد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ لا بھی زائد نہیں ہوتا، لا اور کلا میں آپ بار بار اس بات کو دہرا چکے ہیں، تو پوچھنے والا پوچھے گا نہیں کہ وہاں زائد نہیں یہاں زائد ہو گیا کیوں؟ اس لیے یہ مناسب نہیں لگتا۔ پوری عبارت یوں ہے، دھیان سے سنو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَلَّا تَبَرُّوهُمْ وَلَا تَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ بَلْ اجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ درمیان میں ایک پورا حصہ حذف ہے جس کو بعد والا کھول رہا ہے۔ یعنی تم یہ قسم نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی یہ قسم نہ کھاؤ کہ احسان نہ کرو گے، حدود الہی کا احترام نہ کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، بلکہ تم اللہ کو اپنی ایسی قسموں میں گواہ بناؤ کہ تم قسم خدا کی احسان کرو گے، حدود الہی کا پاس و لحاظ رکھو گے اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ گے۔ بات یوں ہے، ایک پورا سلسلہ ہے جو حذف ہے جس کو بعد والا کھول رہا ہے۔ اب کچھ زائد ماننے کی ضرورت ہی نہیں۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم کے لا نے کھول دیا اس کو کہ اللہ تبروہم ولا تتقوا اللہ ولا تصلحوا بین الناس، اور ان تبروہم سے لے کر کے آخر تک نے اس بات کو کھول دیا کہ اجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان فلاں اور فلاں اور فلاں، اسے ختم۔ اور محذوفات بہت ہیں، ہر بلیغ کلام میں، دنیا کی ہر زبان میں محذوفات ہیں۔ محذوفات ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیے آپ کے ہاں بھی محذوفات ہیں۔ ہم نے کہا محذوفات ہیں کہ نہیں تو کہہ دیا ہیں، یعنی کہنا آپ کو ہے کہ جی محذوفات ہیں، کل کی جگہ پہ کہہ دیا ہے، تو یہ تو ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا محذوف ہے؟ آپ ذرا سا غور کریں گے تو جملہ خود بتا دے گا کہ کیا محذوف ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے بھی کسی کتاب میں ملا تو ہے نہیں۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اصول اختیار کیے ہیں تقابل کے اصول کے تحت محذوفات کے، ان کو سامنے رکھا تو یہی محذوف ملا، آپ کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا۔ تو تھوڑا اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس سلسلے میں میرا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے جو مولانا کا ہے یا دوسرے لوگوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو
اب ایک سوال پیدا ہوتا، اچھا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اگر تم قسمیں کھاؤ گے تو اللہ سنتا ہے، اور تمہاری نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نیت بھی ٹھیک کرو اور الفاظ بھی صحیح ادا کرو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بیچ میں کہاں سے کود پڑا؟ بات تو آ رہی تھی عورتوں کے تعلق سے، آپ کو کیا کرنا ہے اس کی، اور اسی میں یہ لَأَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ کیا تعلق ہے اس کا ما قبل اور ما بعد سے؟ اصل میں انہی عورتوں کے حوالے سے آگے ایک قسم کی بات آنے والی ہے، تو اس قسم کی بات کے آنے سے پہلے بطور تمہید اور بطور ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک بات سامنے رکھ دی کہ اس ہدایت کو سامنے رکھ کر اس حکم پر عمل کرنا یا غور کرنا، تو یہ ہدایت اس حکم پر عمل کرنے میں سہولت فراہم کرے گی۔ اگلی آیت ہی میں ہے، بات سمجھ رہے نا؟ یہ آیت تمہید ہے اس آیت کی جس میں انہی عورتوں اور بیویوں کے سلسلے میں ایک نامناسب اور غلط قسم کھانے کا رواج تھا، اس کو روکنے کے لیے پہلے تمہید ایسی باندھی کہ خود اس سے آدمی رک جائے، اور اس تمہید کے بعد جب ذہنی طور سے اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائے گا اور پھر دل کے کان سے سنے گا تو مانے گا۔ اب یہ غیر متعلق تو نہیں ہے، بولیے۔ آیت نمبر 223 اور آیت نمبر 225 دونوں میں عورتوں کے سلسلے کی ہدایات، ان کے بیچ میں آنے والی قسم کی ایک چھوٹی سی تمہید ہے، مگر ایسی جامع تمہید کہ یہ تمہید دور تک کام دے گی۔ مولوی صاحب، دور تک کام دے گی، بات سمجھ رہے نا؟ کیوں سہران؟ تمہید ہونا سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا تو پڑھ کے دیکھو نا، چھوڑو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ لغو کے معنی فضول، بیکار، زائد۔ اگر کوئی شخص پیچھے آیا نا کہ اپنی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ، اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر سنجیدہ انداز میں عادتاً قسم کھا لے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی قسم کھانے کی، جیسے قسم خدا کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ اب بتاؤ، تم اگر نہ قسم کھاتے تو کیا لوگ نہ سمجھتے کہ کھانا کھانے جا رہے ہو؟ عادت ہے اور کوئی بات نہیں۔ اور ایسے عادی لوگ بہت آپ کو ملیں گے، غیر شعوری طور سے بس زبان پر آ جاتا ہے، جیسے کیا کہتے ہیں کہ زبان پہ آ جاتا ہے غیر شعوری طور سے، نہیں ہوتا؟ یا اسی طرح سے جی 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 جی، موقع ہو تب بھی نہ ہو تب بھی آ جاتا ہے۔ یہ سب اصل میں عادت کی وجہ سے ہوتا ہے، سمجھا آپ نے؟ تو عادتاً جو چیز آ جاتی ہیں ارادتاً نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اب کہاں تک ہم سب کی عادت بدلیں گے؟ تو اگر تم نے ایسی قسمیں کھا لی ہیں جو ارادتاً نہیں بلکہ عادتاً زبان سے نکل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا ان پر جن کو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، یعنی جو ارادے کے تحت ہوئے۔ دلوں میں کمانے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ ارادے کے تحت ہونے، تمہارے دلوں نے جو کمایا ہے، یعنی جس کا تم نے ارادہ کیا ہے۔ اگر تم نے جان بوجھ کر قسم کھائی ہے
اور قسم توڑ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ بڑا ٹیڑھا سوال ہے، مفتی صاحب کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ اس نے تو قسم کھایا تھا، کہہ رہا ہے میں نے جان بوجھ کے قسم نہیں کھائی تھی، بس ایسے ہی زبان سے نکل گئی، اور اب وہ جس چیز کی قسم کھا چکا تھا اس کی جانب لوٹنا چاہ رہا ہے۔ مفتی صاحب کیا کریں، کیا فتوائے گا؟ غفور، اللہ غفور ہے، لگتا ہے اس کو معاف کر دے گا۔ غفور کہہ کر کے ایک پیغام دیا نا کہ اگر اب سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرو گے تو ماضی کی غیر سنجیدگی پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ غلطی تو غلطی، ارے بھئی اللہ تعالیٰ حلیم ہے نا، بہت بڑا، اسی کا نام لے کے قسم کھائی تھی نا، اسی کو گواہ بنایا تھا اور جھوٹا گواہ بنا لیا، بلا وجہ گواہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اتنا برداشت کر لے گا۔ اب جس کے لیے وہ تمہید باندھی گئی، پھر اس کے بعد قسم کی بات آ گئی، قسم کا حوالہ دیا، اس کا ذکر کیا، اب اس کے بعد اصلی میٹر اب آیا۔ اس کا مطلب بڑا اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھومکا بڑی لمبی بنائی ہے، لگتا ہے بہت اہم ہے۔ کیا اہم ہے دیکھو، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے۔ ما هو الایلا؟ ایلا کیا ہے؟ خالی قسم کھانا بس؟ اپنی بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم کھانا، خالی قسم کھانا نہیں، یہ ایک اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح ہے، قرآنی اصطلاح ہے۔ اپنی بیوی سے الگ رہنے کی قسم کھانے کا نام ہے۔ دیکھیں ایلاؤن کے اصل معنی تو ہوتے ہیں کمی کرنا، کوتاہی کرنا، اصل معنی یہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے قسم کھا لیا کہ نہیں جائیں گے، تو اس کا مطلب جانے میں کمی کریں گے، یعنی اپنے فرض میں کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے۔ یہیں سے ایلا ایک اصطلاحی معنی میں بیوی سے دور رہنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ بات سمجھیں؟ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ بیویوں کے پاس ہم نہیں جائیں گے، قسم خدا کی نہیں جائیں گے، میں قسم نہیں کھا رہا بھائی، بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ان کے لیے کیا کہا؟ تربص 4 اشہر، ہم نے قسم نہیں کھائی ہے، ہم صرف بتا رہے ہیں۔ تربص 4 اشہر، 4 مہینے انتظار کرنا ہے۔ 4 مہینے تک آپ کا سماج، آپ کی حکومت، آپ کی سرکار، آپ خود 4 مہینہ انتظار کریں گے اس ایلا کے نتیجے کے سامنے آنے کا۔ فَإِنْ فَاؤُوا، فَإِنْ فَاؤُوا، فاؤ کے معنی رجوع کرنا، ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فَإِنْ فَاؤُوا، اب اگر وہ رجوع کر لیں 4 مہینہ ہوتے ہوتے یا اس سے پہلے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے جو 4 مہینے تک اپنی بیوی کی حق تلفی کی ہے اور مسلسل اس کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا ہے، یہ بھی معمولی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر رجوع کر لے گا تو یہ بیوی تو ان سب امور کو بھولنے میں اتنی ماہر ہے، بھلکڑ ہے کہ آپ 4 مہینہ دشمنی کیجئے اور 40 منٹ پیار اونڈیل دیجئے، کل بھول جائے گی، اور جب بھول جائے گی تو بے معافی مانگے معاف کر دے گی۔ تو جب صاحب معاملہ معاف کر دے تو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی معاف کر دوں گا۔
آخر اللہ تعالیٰ یہ بار بار معاف کرنے کی والی بات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اصلاً وہ بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارے قوانین اور اصول بھی اسی لیے بیان کر رہا ہے تاکہ بندوں پر رحم کرنے کے راستے کھل جائیں، امکانات روشن ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ رجوع نہ کرے، فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لے، 4 مہینہ گزرنے کے ساتھ اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے نہیں رکھنا ہے، طلاق دے دے۔ اب طلاق دینے والی بات کسی کے کہنے، سجھانے، چڑھانے کی وجہ سے کر رہا ہے یا اس کے دل کی آواز ہی یہی ہے، تو آواز چاہے مجمع کی ہو چاہے دل کی ہو، اللہ تعالیٰ کل سنتا ہے، اور سنتا ہی نہیں، علیم بھی ہے، کل جانتا بھی ہے۔ تو جب کل سنتا اور جانتا ہے تو طلاق دینے والا طلاق دے دے۔ یہ بیوی مطلقہ ہو جانے کے بعد جب اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کیا، میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا؟ اچھا واقعی اس کو دشواری ہے طلاق پانے کے بعد کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ تو جب وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے تو مسئلے کا حل نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ اس لیے طلاق دینے کے بعد عورتوں کو بہت زیادہ متفکر نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ میں تو سیدھے کہتا ہوں کہ جو مرد اپنی بیویوں کو نہ مانے ان کو کہیں مقدمہ نہیں لے جانا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے کہ میں پسند نہیں ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے جائیے، ایک دن کے لیے انتظار نہ کریں۔ اور اسی طرح سے جو مرد اپنی بیویوں کو بالکل نہیں چاہتے، جھیلیں مت، ڈھوئیں مت، طلاق دے دیں، اس لیے کہ اس ڈھونے میں اپنے کو بھی برباد کریں گے، اس کو بھی برباد کریں گے، اور یہ بھی اس کو بھی ٹینشن میں مبتلا رکھیں گی اور خود زحمت میں رہیں گی۔ نہیں، کیس مت کرو نا، یہی تو کہا جا رہا ہے، کیس مت کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مرد ہو تو جو عورت نہیں رہنا چاہتی کھڑے کھڑے اس کو رخصت کہہ دو، یو کین گو۔ وہ عورت اگر شوہر کو نہیں رکھنا چاہتی یا اس کو بالکل پسند نہیں کرتی تو جھیلے نا ایک کو دن۔ کہہ تو دیا کہ شوہر نہیں رکھنا چاہتا، کہہ دے جاؤ، پھر رہنا بھی چاہے گی لیکن جس کو رکھنا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ کھانا بہت عمدہ ہو، وہ اسی لیے تیار ہوا کہ منہ میں جائے، اب منہ ہی نہیں کھول رہے ہیں تو کھنوا سڑ جائے گا، بیکار ہو جائے گا کہ رہے گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، کیس نہ کرو، کرتی تو ہی ہیں، مت کرو۔ میں ان عورتوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نالائق تم سے محبت نہیں کرتا اس سے تم بھی محبت مت کرو، یہی تو کہہ رہا ہوں میں۔ یہ کیس وس بند کرو، وہ تم کو نہیں چاہتی تم چھوڑ دو، اور تم اس کو نہیں چاہتے وہ بھی کنارے ہو جائے، کیونکہ محبت کی دنیا ہی میں سکون ملے گا، نفرت کی دنیا میں سکون نہیں ملے گا۔ ارے بھائی ایسے حادثات بھی سامنے آتے ہیں کہ بیچارے اسی قانون کے ڈر سے طلاق نہیں دیتے اور زندگی بھر بڑھوتی میں بھی مار کھاتے ہیں۔ ہاں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک بار تو میں ایک سیمینار میں گیا اور بات چل رہی تھی نشوز کی، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی اگر عورت نشوز کرے تو مرد کو پیٹنے کی اجازت ہے، اور مرد نشوز کرے تو جن صاحب کا مقالہ تھا انہوں نے کہا تو کیا، وہ بھی پیٹے؟ تو کہا جیسے آپ کی بیوی آپ کو پیٹے تو اچھا لگا؟ کہا میں تو کئی بار پیٹ چکا ہوں، لیکن الگ نہیں کر سکتا، ابھی الگ کر دوں گا تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے مار بھی کھا لیتا ہوں اور برداشت بھی کرتا ہوں، کیا کروں؟ یہ مجھ کو پسند نہیں ہے کہ کھانا شاندار سا لا کے سامنے رکھ دیا جائے اور ڈنڈا مار کے کھا کھا، یہ مجھ کو پسند نہیں ہے۔
روٹی چٹنی دے دو، پیار سے کہو کھا لیجئے، وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے میرا بس چلے تو میں اس قسم کے مقدمات کو بالکل، قرآن نے جو راستہ دکھایا ہے نا، کیا بتایا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو محبت سے سمجھاؤ، بات نہیں سمجھ میں آتی بھی، عورتوں کے پاس بھی محبت کی زبان ہوتی ہے، اور ایسی تگڑی زبان ہوتی ہے نا کہ اس سے زیادہ تیز کوئی زبان نہیں ہو سکتی۔ اگر بیوی شوہر کو منوا نہیں پا رہی ہے تو یا تو اس کی عورت ہونے میں کمی ہے، اور یا تو یہ پتھر ہے، انسان نہیں ہے۔ پھر بھی بات نہ بنے تو ذرا سخت لہجہ اختیار کیا جائے، پھر بھی بات نہ بنے تو درمیان میں لوگوں کو ڈالا جائے، پھر بھی بات نہ بنے تو باندھ کے رکھا نہ جائے، چھوڑ دیا جائے، اسی میں فائدہ ہے، برکت ہے۔ اچھا صاحب، چلیے مان لیا طلاق ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے۔ 4 مہینہ ہو گیا، نہ نالائق رجوع کر رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے، اب کیا ہو؟ موطا میں پڑھ کے آئے ہیں، آپ بتائیے، ہم خالی سنیں گے بس۔ یہ تو امام مالک کی رائے ہے۔ امام مالک کہتے ہیں قاضی صاحب کے پاس چلے جائیے، باقی لوگ تو نہیں کہتے قاضی صاحب کے پاس جائیے۔ قاضی صاحب کے پاس جائیں گے تب نا۔ امام مالک کے علاوہ باقی لوگ قاضی صاحب کے ہاں نہیں بھیجتے۔ بعض ائمہ کا خیال یہ ہے کہ جیسے ہی 4 مہینہ گزرا تڑ سے طلاق پڑ گئی، اگر رجوع نہیں کیا، طلاق نہیں دیا، تو یہ مدت ختم ہوتے ہی آٹومیٹکلی طلاق پڑ گئی۔ پھر ان کے درمیان آپس میں اختلاف اس میں ہے کہ طلاق رجعی پڑے گی کہ طلاق بائن پڑے گی۔ تو جو لوگ ذرا نرم طبیعت کے ہیں، جیسے امام حنیفہ وغیرہ ہیں، تو یہ لوگ گنجائش رکھتے ہیں، اور جو ٹائٹ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل وغیرہ، بہت ٹائٹ لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نہیں قصہ ختم، بس اب کچھ نہیں۔ امام مالک نے البتہ بیچ کا راستہ نکالنے میں امام مالک سب سے آگے ہیں۔ جھگڑا ہوا، یہاں ہاتھ باندھے کہ یہاں ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا جہاں جی میں وہاں باندھو، نہ باندھو تب بھی چلے گا۔ انہوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو سورہ فاتحہ بالکل نہیں پڑھنا، کچھ لوگوں نے نہیں بالکل پڑھنا۔ انہوں نے کہا ارے بھائی، جس میں سنتے ہو اس میں مت پڑھو، جس میں نہیں سنتے ہو پڑھو۔ بیچ کا راستہ نکالنے میں مالک بہت آگے ہے، اور بہت اچھا ہے یہ۔ اسی لیے آپ لوگ جو ہے نا امام مالک کی بات زیادہ سنتے ہیں، یہ لڑنے والے اور متشدد لوگ نہیں ہیں آپ لوگ نا، تو اس لیے ان کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے موطا شاید 2 سال پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ بات سے بات نکل گئی، یہ ہے بات سے بات نکل گئی، یہ زندہ مثال۔ تو یہ ہے کہ قاضی صاحب کے پاس مقدمہ جائے، اور قاضی صاحب لازماً یا تو رجوع کروائیں یا طلاق دلوائیں، جھگڑا ختم۔ بھئی 2 میں سے ایک کریں گے۔ اب تو قاضی صاحب کے سامنے مسئلہ چلا گیا، اب ہمارا کام نہیں رہ گیا، اب سیف اللہ کا کام نہیں، مفتی صاحب کا کام ہو گیا، قصہ ختم۔ اچھا چلیے مان لیا صاحب طلاق ہو گئی، رجوع کر لیا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر طلاق ہو گئی تو سن لو ابھی، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، مطلقہ عورتیں ابھی تربص کا معنی ہوا انتظار کرنا، روکنا اور رکنا، اب مطلقہ عورتیں رکیں یا اپنے آپ کو روکیں، تربص اپنے آپ کو روکیں 3 قروء تک۔ قرؤن کی جمع ہے، لغت میں دونوں معنی ملتا ہے، حیض کا معنی بھی ہے اور طہر کا بھی، اس لیے بعض اماموں نے اپنی مرضی سے ایک معنی لے لیا، باقی لوگوں نے دوسرا معنی لے لیا۔ جب آپ نے کل دے دیا تو ہماری مرضی۔ امام ابو حنیفہ تو قروء سے حیض مراد لیتے ہیں، باقی ائمہ طہر مراد لیتے ہیں۔ حالانکہ چاہے یہ مراد لیں چاہے وہ مراد لیں، نتیجے میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔
البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ قوی اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ یہ قروء ہیں ہی اس لیے کہ یہ پتہ چل جائے کہ پیٹ میں کچھ ہے کہ نہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے وہ ان کو چھپائیں اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ تو یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ مقصود ہے 3 قروء تک روکنے کا، رحموں کے اندر بچہ ہے یا نہیں ہے یہ پتہ لگانے کے لیے، اور ہے یا نہیں ہے کا پتہ طور سے نہیں چلتا، ہے یا نہیں ہے کا پتہ حیض سے چلتا ہے۔ حیض نہیں آیا، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، حیض آ گیا کنفرم ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے امام حنیفہ کی رائے زیادہ قوی ہے اس مسئلے میں۔ تو 3 قروء تک انتظار کریں، یعنی 3 حیض تک۔ اب دیکھیں 2 سوالات اور پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا ساری عورتوں کو لازماً حیض بند ہو جاتا ہے؟ 99% کو تو بند ہو جاتا ہے، 1-8% عورتیں ہوتی ہیں جن کا حیض بند نہیں ہوتا۔ ہمارے تو خود ایک دوست مولانا اکبر صاحب نہیں، اکبر کے بھائی ہیں، مولانا حضرت صاحب، مولانا اکبر کے بھائی مولانا حضرت صاحب، میں جب وہاں بستی میں پڑھاتا تھا تو ایک بار آئے اور کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، چیک کروا رہا ہوں تو کچھ یہ نکلا کہ پیٹ میں گولا ہے اس کے، اور علامتیں کل ہیں جیسے بچہ ہو پیٹ میں، مگر مشینیں کل گولا بتا رہی ہیں، بچہ کوئی مشین بتا ہی نہیں رہی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں نکلوا دوں، دوا کھلواؤں، کیا کروں۔ بہرحال انہوں نے لے جا کر کے لکھنؤ وغیرہ یا گورکھپور کہیں چیک اپ کرایا، مگر کل وہی گولا ہی ملا، بچہ نہیں کہیں ملا۔ حیض ماہانہ اپنے اپنے وقت پہ آتا رہا، ٹھیک 9ویں مہینے بچہ پیدا ہو گیا۔ میں ابھی 2-3 سال پہلے جب گیا تھا وہاں کے جلسے میں تو ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی آئے تھے جلسہ سننے کے لیے، ان کا وہ بیٹا بھی موجود تھا۔ بیٹے سے کہا کہ مولانا کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو مجھ سے کہا آپ پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا۔ تو کہنے لگے پہچانیں گے کیسے، اس وقت تو ماں کے پیٹ میں تھے جب آپ یہاں سے گئے ہیں، اور یہ کہاں سے پہچانے گا؟ کہا یہی گولا والا لڑکا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، مگر یہ شاذ و نادر ہوتا ہے، اور شذوذ کا حکم الگ ہوتا ہے، وہ عام ضابطے و قاعدے میں نہیں آتا۔ سنا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی 2 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہ گئے، ایسا ہوتا نہیں، ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب شذوذ میں آتے ہیں۔ عادتاً اور عامتاً ہوتا یہی ہے کہ جب رحم مادر میں بچہ رکتا ہے تو جو خون بنتا ہے وہ اس کی خوراک بن جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ قروء 3، اچھا تو ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ عام طور سے 3 مہینے میں، عورتیں تو 1 مہینے میں پتہ پا جاتی ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی، اہل خانہ بھی 3 مہینے میں پتہ پا ہی جاتے ہیں کہ یہ حاملہ ہے یا نہیں۔ اب آپ خامخواہ اپنے گھروں میں تاکنے اور پتہ لگانے کی کوشش مت کیجیے، وہ آپ کا میٹر نہیں ہے، لیکن صاف نظر آ جاتا ہے 3 مہینہ گزرتے گزرتے کہ اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ سب کو، کچھ خواتین ہیں جن کی بچی دانی بجائے سامنے کے پیڑوں کے اندر ہوتی ہے تو ان کا کئی مہینے پتہ نہیں چلتا، مگر ایسا بھی شاذ و نادر ہوتا ہے۔ تو شذوذ کا مسئلہ نہیں، یہاں تو عموم کی بات ہو رہی نا، تو اس لیے 3 مہینہ انتظار کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سخت ہدایت دی ہے کہ یہ عورتیں اگر مان لو پیڑوں کے اندر ان کا بچہ ہے، باہر نمایاں نہیں ہو رہا ہے، تو بھی چونکہ وہ پتہ پا جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ حیض آ رہا ہے کہ نہیں یہ تو وہی نہ جانے گی، دوسرا کون جانے گا، تو وہ اس کو چھپائیں نہیں، صاف صاف بتا دیں۔ اور اگر انہوں نے چھپانے کی کوشش کی
انہوں نے چھپانے کی کوشش کی محض اس لیے کہ جیسے ہی یہاں سے چھوٹے تر سے دوسری شادی کا موقع مل جائے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پٹائی کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور اس پیریڈ میں یعنی جو طلاق دینے کے بعد کا پیریڈ ہے، ثلاثت قروء کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں اگر ان کے شوہر ان کو اپنی زوجیت میں واپس لینا چاہتے ہیں تو یہ ان کے پاس جائیں، وہ ان کے زیادہ مستحق ہیں، بلا وجہ اڑ نہ دکھائیں، خواہ مخواہ ٹکیں نہ، خواہ مخواہ ویرودھ نہ کریں۔ ابھی تک جس طرح مانتی رہی ہیں پھر سے ماننا شروع کر دیں، سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ان ارادو اصلاحہ، اس صورت میں یہ جائیں جب وہ اپنا رویہ بدلنے کا پکا عہد کریں تب۔ اگر کندھے پر لاٹھی اب بھی لیے رہیں گے تو مت جانا، مت جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دم آپ کی نگاہ چڑھی ہی نہ رہے، یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے اور ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو ظالم شوہر ہیں اگر ان کے ظلم سے نجات کا ایک راستہ نکل آیا ہے تو محض ان کے رجوع کا ارادہ کر لینے کی وجہ سے اس مصیبت میں پھر مت پھنسو۔ اب طلاق دے دی ہے نا تو آپ دور ہی رہو تاکہ اس ظالم کے ظلم سے نجات مل جائے۔ دونوں کے لیے ایک میسیج ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے اسی کے مثل ہے جیسے ان کے اوپر ہے، معروف کے مطابق، عام قاعدے ضابطے اور رواج کے مطابق۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات کا نقطہ نکالا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں مساوات کی بات ہی نہیں کہی گئی، یہاں تو لہن اور علیہن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے جس طرح حقوق فرائض ہیں اسی طرح حقوق بھی ہیں، یا جس طرح ان کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے فرائض بھی ہیں۔ نہ حقوق پامال کیے جانے چاہیے، نہ ان کو فرائض سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ شوہر ان کے حقوق ادا کریں اور بیویاں اپنے فرائض ادا کریں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور عورتیں اس بات کو سمجھیں کہ مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے، ایک درجہ، یعنی جو درجہ ان کا ہے، جو درجہ ان کا ہے، اس پر ایک درجہ مردوں کو اور حاصل ہے۔ وہ کون سا درجہ ہے بھائی؟ سورہ نساء میں ہے نا، کھولیے سورہ نساء آیت نمبر 34۔ الرجال قوامون علی النساء، یہی ہے درجہ۔ عورتوں پر مرد کو قوام بنایا گیا ہے، ذمہ دار و انچارج بنایا گیا ہے، تو جو انچارج و ذمہ دار ہے اس کا درجہ اس سے اونچا ہوگا۔ صدر صاحب کا درجہ ہم لوگوں سے اونچا ہے، ناظم صاحب کا درجہ ان سب سے اونچا ہے ایک درجہ۔ اب دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان مردوں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا ہی کیوں؟ تو رکھا اللہ تعالیٰ نے، نہ رکھتا ان کا درجہ اونچا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں بتایا مگر سورہ نساء بتا دیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ایک تو خلقی لحاظ سے بھی وہ ان سے برتر ہیں، ایک برتن ہے تو دوسرا ڈھکن، خلقی اعتبار سے بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ پھر دونوں کی طاقت میں اور دونوں کی بے خوفی میں، دونوں کے قوت کار میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک شوہر پورے مہینے 30 دن 29 جتنے کا مہینہ ہو، پورے مہینے پورے نشاط کے ساتھ اپنا کام کر سکتا ہے،
اور ایک عورت کم سے کم 3 دن ورنہ 10 دن تک چھٹی لے کے گھر بیٹھی رہے گی، کھائیں گے کیا سب؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ تقریباً 3 دن سے لے کے 10 دن تک وائف ہسبینڈ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتا؟ بولو نا۔ اور کیا کوئی ایسا مرد بھی ہے جو اپنی وائف کے لیے 1 دن کو بھی اویلیبل نہ ہو؟ تو جس کی ڈیوٹی 300 دن چل سکتی ہے وہ نمبر 1 ہوا، یا جو ہر مہینے 20 دن کا کام کرے 10 دن چھٹی لے وہ نمبر 1 ہے؟ بولو نا۔ نمبر 1 میں ہوں، دونوں کام کر رہا ہوں، ادھر چندہ والا کا بھی یہ بھی کر رہا ہوں، دونوں۔ تو بات سمجھے نا۔ ایک تو فضیلت کی وجہ یہ ہے، رات میں دن میں جب مرد چاہے تو بے خوفی کے ساتھ ایک منزل سے دوسری منزل تک جا سکتا ہے بغیر کسی سہارے کے۔ ایک عورت نہیں جا سکتی، اچک لی جائے گی راستے سے۔ تو خلقی اعتبار سے بھی ایسے بھی دونوں کی ساخت بھی ایسی ہے کہ ایک نیچے کا اور دوسرا اوپر کا لگتا ہے۔ نمبر 2، بما انفقوا و بما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ نکاح ہوتا ہے، دیکھو اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑو، یہ تو کل غلط ہو رہا ہے، سب اس وقت تو بالکل الٹا ہے۔ اب عورتوں کو قوام ہونا چاہیے، مردوں کو نہیں، کیونکہ کل تو پیسہ ان کا خرچہ ہو رہا ہے، ان کا کیا خرچہ ہو رہا ہے؟ لیکن اصلاً جو شرعاً ہے وہ یہ کہ عورتوں کا ایک کو پیسہ نہیں خرچہ ہے ہی نہیں۔ بات چیت طے ہو گئی، بات چیت طے ہونے کے بعد نکاح کا جز کھانا نہیں ہے، چائے نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ رکھیں تو 1 گلاس دودھ ہے۔ چلو مان لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند رفقا جو گئے تھے، مان لیا 3 کلو دودھ سب نے پی لیا، 3 کلو دودھ کا پیسہ کتنا ہوا؟ ارے بولو نا، 200 روپیہ مان لیجئے، 200 روپیہ کل خرچہ ہے۔ سنو اور لڑکی کا جس کی شادی ہونے جا رہی ہے اس کا خرچہ کتنا ہے؟ کل 200 روپیہ، زیادہ سے زیادہ۔ سنت ادا کرنا چاہیں شاندار تو، اگر خالی فرض پڑھنا چاہیں تو کوئی پیسہ خرچہ نہیں۔ اور مرد کا خرچہ نکاح کے ساتھ ہی مہر پہلا خرچہ، پھر ولیمہ دوسرا خرچہ۔ اللہ کے رسول نے کہا اولی مولا بشاتن، پھر مکان فراہم کرنا، بیڈ فراہم کرنا، کھانے اور پہننے کا انتظام کرنا شوہر کے ذمہ۔ بما انفقوا من اموالہم ہوا کہ نہیں؟ اب جو تم لوگوں نے الٹا کر دیا تو ہم کیا کریں؟ الٹا مت کرو، سیدھا کر دو، گل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے مرد کو قوامیت اس بنیاد پہ حاصل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے الٹا کرنے والوں بھی اور کرنے والیوں سب سن لو، اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، رگڑ دے گا بھوسی چھوٹ جائے گی۔ تب کیوں نہیں رگڑتا؟ اتنا کل 3-5 چل رہا ہے پورے علاقے میں، یہاں سے لے کے مسلم دنیا تک۔ آخر اگر اللہ تعالیٰ عزیز ہے تو گرفت میں لیتا کیوں نہیں؟ ارے بھئی اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ ابھی مولانا لوگوں کو چھوڑا ہے تھوڑا سمجھانے کے لیے، سمجھا لیں، نہیں مانیں گے تب ہوگا۔ ہاں بس اور کوئی بات ہو تو